الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، ہم جس عظیم نسبت پر اور جس پاکیزہ شخصیت کے سیرت طیبہ کے سننے پر جمع ہوئے، یہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم محبوب دعا سید الاولین والآخرین تاجدار مدینہ سرور کونین شہنشاہ الفتح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس اور آپ کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کو سن کر ہماری اپنی زندگی کو سے ہم آراستہ کریں۔ آپ اس کائنات کی تخلیق کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ وجہ خلق کائنات کا حضرت اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے احساسات، کمالات، ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے آپ کو نوازا کہ پوری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں کوئی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ دنیا بھر میں آزادی ہوتی ہے اور ایک اذان ختم نہیں ہوئی دوسری ختم نہ ہوئی، مشرق و مغرب شمال و جنوب میں اللہ تعالیٰ کے توحید کے تعاون سمسمے بلند ہوتے ہیں، وہیں پر آپ علیہ السلام کی رسالت کے دربار بھی بلند ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم کے چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ عَجِلْتُ رَبِّي إِلَيْكَ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں جلدی اس لیے آیا کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ لیکن قربان جائے آخری نبی آخری زمان پر اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کی ہزاروں برس پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کا یاسین کے لفظ سے خطاب کیا اور قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہا کہ آپ رسولوں جبکہ نہ زمین نہ آسمان کا وجود تھا
نہ سورج اور چاند بنے ہوئے تھے، اور آپ کی رسالت کی اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس امت کی بہت بڑی سعادت ہے کہ خاتم النبیین جیسی عظیم ہستی ہمارا آپ کے حصے میں آئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وانتم آخر الامم، اور تم بھی آخری امت ہو، لا امت بعدکم، تمہارے بعد بھی کوئی امت نہیں ہو۔ اب ہمارے لیے جو کچھ بھی سرمایہ ہے دین و شریعت کا، مذہب اسلام کا، وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، توحید، ایمانیات، جس کو ہم صاف کھلے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی وجود کا اقرار کرنا، اور اللہ تعالیٰ پر سچا اور پکا ایمان لے رہنا۔ ایسا ایمان خدا تعالیٰ پر چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی گراوٹ نہ ہو۔ عورتیں پہچانتی ہیں کہ اگر گھی لایا جائے تو اس میں ملاوٹ نہیں ہے، یہ پیور ہے یا اس کے اندر کچھ چیز ملی ہوگی۔ تو دنیا کے ساز و سامان کے اندر ملاوٹ کو پہچانا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ہمارے ایمان کو پہچانتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہے یا بالکل خالی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ ایمان والے کہ جو ایسا سچا ایمان لے آئے کہ جس میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کوئی شرک اس ایمان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطابق صاف ہونا چاہیے کہ ساری قدرت کاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بیدک الخیر، اللہ تعالیٰ سارے خیر کے مالک ہے۔ تو دل ملک کا منتشا، جس کو چاہتے ہیں بادشاہ دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتے ہیں بادشاہ سے بھی اتار لیتے ہیں، اس سے بھی کھینچ لیتے ہیں، وتعز من تشاء، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو ساری قدرت کاملہ، ساری کبریائی، عظمت اور جلالت شان یہ صرف اللہ جل جلالہ ہے۔ ہمارا ایمان خالص ہونا چاہیے۔ آج ایمان کے حفاظت کی ضرورت ہے کہ پیسوں کی خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں کہ کوئی مذہب والے بلائے اور یہ کہیں کہ ہم تو فرض دیں، لیکن ہماری کنڈیشن اور ہماری شرط یہ ہے کہ تم ہمارے چرچ کو آؤ۔ ہماری اپنی مسلمان خواتین پردے پہ ہو یا بے پردہ ہو، چھپ کر ہو یا کھلے طور پر ہو، ان کے قرض کے بوجھ کی وجہ سے ان کے چھٹ جانے کو دیگا، اب ایمان باقی کہاں ہو۔ کسی نے یہ کہا کہ اولاد نہیں ہو، گھر کے کام نہیں بن رہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، لہذا کسی چیز کی پوجا کی جائے تو تمہارا اپنا کاروبار بھی چلے گا، کام بھی بنے گا، بچیوں کی شادیاں بھی ہوگی۔ اب یہ ایمان کو چھوڑ کر یہ کسی کے منڈپ پہ جا کر پوجا پرستی کرے گا، ایمان نہیں بچے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گے۔ آدمی کفر کی طرف قدم بڑھائے گا،
شرکیہ ذہن، شرکیہ عقیدہ، شرکیہ چیز کی ملاوٹ ہوگی تو ہمیں ایمان نہیں بنے گی۔ ایمان کے لیے یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں، ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی منشا کے مطابق جیسے کائنات چلتی ہے ویسے ہی ہمارے کام بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فکر اور وقت رکھا ہے، لیکن ہمارے اندر جلد بازی ہوتی ہے، بے صبری ہوتی ہے۔ پھر بیمار پڑ گئے آدمی علاج کے لیے اتنی بے صبری کرتا ہے کہ ایک دن یہ ڈاکٹر، دوسرے دن وہ ڈاکٹر، تیسرے دن تیسرا ڈاکٹر، چوتھے دن چوتھا ڈاکٹر، اور اگر پھر بھی بیماری کم نہیں ہوئی تو آدمی چاہتا ہے کہ نہیں کسی عامل پہ بات جانی چاہیے، شاید کوئی کرتوت کرا دیے، شاید کوئی جادو کرا دیے، شاید کوئی چڑھاوا چڑھا دیے، بیماری خدا کی طرف سے لکھی ہوئی، صحت دینے والی ذات کی اللہ کی بیماری آئے گی اور اللہ تعالیٰ جتنی وقت مدت کے لیے اس کو رکھنا طے کیے ہیں وہ رہے گی، اور جب اللہ صحت کے فیصلے کرتے ہیں تو بیماری ہو جائے گی۔ علاج کرایا جائے گا جسمانی، علاج کرایا جائے گا صحت کا، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہو کہ نفع نقصان کے مالک، صحت و شفا کے مالک صرف اللہ۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات عالی پر کتنا سچا، کتنا پکا ہے۔ قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پوری انسانیت حساب دینے کے لیے تڑپ رہی ہوگی، انتظار میں ہوگی، انبیاء سے سفارش کروائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ ہمارا حساب تو جلدی لے لیں۔ ہم اس حشر کے میدان میں جہاں پر سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا اور آدمی اپنی گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے شدت کے عالم کے اندر کھڑا ہونا بھی مشکل ہوگا، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے لوگوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کوئی حساب و کتاب کی سختی نہیں ہوگی، ایک اور لوگ ہوں گے جو خالص ایمان کے اندر ہوں گے، جن کا ایمان سچا ہوگا، ستھرا ہوگا۔ اس لیے خواتین سے بھی گزارش ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، جلد بازی، بے صبری، پریشانی کے اندر واویلا کرنا، ادھر ادھر بھاگنا، لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ سے دور ہونا، اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ہوگا وہی جو اللہ کے پڑے۔ ہماری جلد بازی سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، کہ جب بھی تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے اتنا واویلا کرتا ہے چھت سر سے اٹھا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو اچھائی دیتے ہیں، بھلائی دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، فراوانی دیتے ہیں، تو پھر اس چیز کا تذکرہ نہیں کرتا کہ اللہ نے کیا، یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا، اور پھر آدمی اس کے طرف ترغیب کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کی حفاظت، اور دوسری چیز جو آج کے جلسے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ سچے رسول ہیں، آپ دنیا کے اندر جو دین لے کر آئے ہیں اس سے سچا دین کوئی اور نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے انسانیت کی کامیابی رکھی۔ آپ افضل الانبیاء ہیں، افضل الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات دیے تھے،
مورخین نے لکھا کہ 1000 معجزات حضور کو دیے. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 3000 معجزات حضور کو دیے گئے. آپ کی ہتھیلیوں میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کنکریوں نے آپ کے ہتھیلی میں دست مبارک میں کلمہ پڑھا. آپ نے اشارہ کیا، درخت اپنی جگہ سے اکھڑا اور آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کی نبوت کی اور رسالت کی گواہی کیا، پھر اس کے بعد اپنی جگہ جا کے گیا. ابھی جیسے بچے نے نعت پڑھی، آپ کا ایک اشارہ اتنا طاقتور تھا کہ سورج چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند کے 2 حصے ہو گئے آپ کے ایک اشارے کے اندر. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم وہ پتھر جانتے ہیں کہ جب آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پتھر آپ کو سلام کرتا ہے، پتھر آپ کو سلام کیا کرتے ہیں. ایسی شخصیت، ایسے نبی، ایسی عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کی خدمت کو عطا فرمایا. اور ان کی قدردانی یہ ہے کہ سب سے پہلے چیز آپ پر صحیح ایمان لے آنا، آپ کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر ایسا ایمان ہو کہ پھر کسی اور کی طرف بھاگنے کی ہمیں ضرورت نہ ہو کہ آپ نبی آخری سفر ہیں. اور دوسری چیز، آپ علیہ السلام سے سچی محبت کی جائے. آپ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس، اس کی اپنی والدین، اس کی اپنی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں. ہمارے دین کے اندر حضور کی سب سے زیادہ محبت ہے. ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی محبت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. صحابہ کرام نے آپ سے محبت کی. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی زمین پہ گرنے سے پہلے صحابہ اس کو جمع کر دیا کرتے. کانوں یتمسحون بوجوہہم، اور وہ پانی کو اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوک بھی دیتے تو تھوک زمین پہ کسی کے ہاتھ پہ پڑتا اور اس کو اپنے جسم پہ ملنا اپنے لیے سعادت سمجھتے. آپ فرماتے کہ تم ایسے کیوں کرتے؟ وہ کہتے کہ صرف آپ کی محبت میں، آپ کی محبت کے طرف آپ کے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پہ سب پہ بنتے. آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پچنا لگایا، جیسے آج کے زمانے کے لوگ کپین کہتے ہیں، جامع کرا، تو اس میں خون نکلا. آپ نے صحابی کو دیا، انہوں نے کہا کہ اسے جاؤ زمین پہ دفن کر دو. وہ گئے اور اس کو ٹھیک کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہے تو اسے ٹھیک کیا. آپ نے فرمایا کہ جس کے خون کے اندر نبی کا خون شامل ہو جائے جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی. یہ صحابہ کی محبت تھی. عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب وہ مشرکین کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے حضور کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی آنکھیں چلا کر صحابہ کو دیکھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر صحابہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ واپس جا کر مشرکین سے کہا کہ میں نے کسرا کی حکومت کو، روم اور فارس کی سلطنتوں کو، ان کے دربار کو، ان کے لشکر کو اور ان کی فوجیوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے بھی اپنی بادشاہوں سے وہ محبت نہیں کی جو حضور کے صحابہ حضور سے محبت کرتے. یہ محبت ہوئی ہے.
آپ علیہ السلام تشریف فرما کے حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے لیکن میری اپنی جان سے زیادہ نہیں، میری اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سوچ کے کہو، تو بوری کو درتے ہوئے اور کہنے لگی اللہ کے رسول میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب ایمان مکمل ہو۔ ایمان کی تکمیل یہ ہے، ایمان مکمل جب ہوتا ہے کہ حضور کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں، حضور کے ساتھ عشق اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اور باقی کیوں نہ ہو۔ آپ علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کون، حضور سے زیادہ خوبصورت کون؟ وہ اکثر کلم طاقت جو آئی گی، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اکثر کلم طاقت تو آئی گی کہ آپ سے زیادہ کسی میں نے میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، وہ اجمل کلم کلی نساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی عورت نے پیدا نہیں کی۔ بولے تبوا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہو کہ مجھے کیوں پیدا کیا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاندنی رات کی فی لیلۃ کسی جہاں پر چاند پوری طریقے سے نکلا ہوا تھا آسمان پر، اس چاندنی رات میں حضور کے دربار میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ سرخ ڈوریوں والی چادر اوڑھے ہوئے محبوب بیٹھے ہوئے، میری نظر کبھی آسمان کے چاند پہ پڑتی اور میری نظر کبھی زمین کے چاند پہ پڑتی، کبھی نظر اوپر جاتی کبھی نظر نیچے جاتی۔ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا لہو عندی احسن من القمر، میرے محبوب چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، میرے محبوب چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اس لیے شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند کے پرچھائیاں میں محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ چاند حضور کا کیا مقابلہ کر سکتا، کائنات مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کتنا حضور سے محبت ہے، واقعی خواتین کے لیے بڑا سبق ہے اپنے شوہر سے محبت ہونا چاہیے، اپنے شوہر کو سرکار، اپنے شوہر کو نامدار، اپنے شوہر کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے والی ہونا ہے کہ کسی اور مرد کی طرف اس کی نظریں نہ ہو۔ شادی شدہ خاتون کہ شادی کے بعد اب کسی اور مرد کی طرف اس کی کوئی نظر نہ ہو، اس کی اپنی نکاحوں میں حیا، اس کی اپنے دل کے اندر پاکیزگی کی پیدا ہو جائے کہ شوہر بھی اس کی نکاحوں کے اندر پسندیدہ بن جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کے لوگ کیا جانتے ہیں کہ یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے صرف نظر دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو اپنی کلیجے چیر لیتے، اپنے کلیجے چیر لیتے۔ آپ علیہ السلام کا کیا حسن تھا، کیا خوبصورتی تھی۔ سید الملائکہ کا زیارت کے لیے حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ کے ادھر آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیجتے کہ جاؤ پوچھ کے تو آؤ، بات تو کر جانا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں، میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جبرائیل کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ پوچھ کے تو آؤ کہ کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا رونا اس وجہ سے ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضور کا رونا، حضور کا تڑپنا اپنے نواسوں کے لیے، حسن حسین کے لیے نہیں تھا، اپنی بیویوں کے لیے نہیں تھا۔ 9 بیویاں حضور کے نکاح میں ہیں جب آپ دنیا سے پردہ فرماتے، لیکن فکر کس کی ہے؟ امت کی فکر اس امت کی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری،
جبرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا رونا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ جاؤ کہ میرے بعد میری امت تک جاؤ. اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہلوانے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کریں، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کریں. لیکن یہ امت حضور کو بلا رہی ہے، یہ امت حضور کی تعلیمات کو بلا رہی ہے، اس امت کا نوجوان حضور کی سنتوں سے دور ہو گیا. یہ ہمارے لیے سعادت تھی، ہماری قسمت تھی، ہمارے لیے سب سے بڑی برکت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے دین پر چل کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور دین سے زیادہ آسان، دین سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور چیز فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. ہماری جو فطرت ہے، ہمارا جو نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو سامنے کیا. جو ہمارے اندر کرنے کی طاقت ہے، اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے. جو ہمارے اندر کیپیسٹی طاقت نہیں ہے، اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دین پہ چلنے تیار ہیں. ہماری سب سے بڑی مصیبت ہماری اپنی انسانیت ہے، ہماری اپنی چاہتیں ہیں، ہماری اپنی خواہشات ہیں، جس کو ہم اللہ کے رسول پہ ہم ترجیح دینا چاہتے ہیں. اور صحابہ کی زندگی یہ تھی کہ اپنی مرضی کوئی مرضی نہیں تھی، اللہ کے رسول کی مرضی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک صحابی کے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی ایک صحابی کے انگلی میں دیکھی آپ نے اس انگوٹھی کو اپنے انگلی سے نکالا اور نہیں، اس لیے کہ سونا پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. وہ گلے میں چین نہیں پہن سکتے، وہ ہاتھوں میں کڑے نہیں پہن سکتے، وہ اپنی انگلیوں میں سونے کی کوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیور کو دنیا کے اندر حرام کیا، اللہ آخرت میں بیٹھے، آخرت میں اللہ تعالیٰ مردوں کو زیور میں. اسی حدیث میں آتا ہے کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ زیور مردوں کو بھی پہنتے ہیں. تو دنیا ہماری اپنی مرضی کی جگہ نہیں ہے، دنیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے کی جگہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر پھینک دینا کہ آپ کی ناراضگی کا اظہار تھا کہ یہ چیز تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا ان سے اس انگوٹھی کو دے دو، اپنی گھر والی کو دے دو، یا اس سے بیچ کے اس کو استعمال کر لو. وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ گھر کس گھر سے نہیں بلاؤں گا جس کو وضو کرتی، جس پہ آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، میں اسے زندگی بھر نہیں اٹھاؤں. یہ تھی حضرات صحابہ کی اتباع، یہ تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور مرضی پر اپنی زندگی کا قربان کرنا. ہمیں صحابہ سے سیکھنا چاہیے. کیا انہوں نے زندگیاں نچھاور کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزر رہے تھے، کسی کا اوپر نظر آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھا کہ کس کا ہے، فلاں کا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کچھ نہیں کہا، وہاں سے گزر گئے. جب اس صحابی کو پتا چلا، خود سے گئے اس کنبے کو زمین کے برابر کر دیا، اسے توڑ دیا، وہ ساری تعمیر ختم کر دی. اور آخر بھی حضور سے نہیں کہا کہ حضور میں نے وہ گرا دیا جس پر آپ ناراض ہو رہے تھے، کچھ نہیں کہا. بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجربات وہاں سے گزر ہوا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہاں کنبا تھا، نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے اسی وقت سے گزارا. آپ نے فرمایا بدترین پیسہ وہ ہے جو کامیاب ہوئے. تو صرف ایک صحابہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی ناراضگی صحابہ کو پسند تھی. اور ہماری اپنی زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی بخاری اس کی ابتدا ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی سے، آپ کی مرضی سے ہم کتنے ہٹے ہوئے، لیکن ہمیں احساس ہمارے گھروں کے اندر دین کیا ہے، ہمارے اپنے بچوں کی ہمیں کیا تربیت کرنی چاہیے، ہمارے اپنے شوہروں کا ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے. شوہر کا خیال بیوی کے لیے صرف یہ ہے کہ ان کے علاج کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کے کھانے کے لیے پیسہ خرچ کیے گا، لیکن اس میں کوئی بھی فکر نہیں کہ میری گھر والی دیندار بن جائے. اور عورت کی ساری محبت شوہر کے لیے صرف یہ ہے کہ میرے لیے ساڑیوں کا، میرے لیے کپڑوں کا، میرے لیے زیور کا انتظام کرے گا، میری اپنی صحت کے لیے پیسہ لگائے گا. یہ کوئی فکر نہیں ہے اپنے شوہر کے لیے کہ اسے نماز کے لیے جگائے، محبت کے ساتھ اسے دین کے لیے تیار ہے. اپنی شوہر کی خدمت کر کے اپنے شوہر کو دین کے لیے تیار کرنا آج یہ عورتوں کی آرزو تمنا ہی ختم ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں آپ علیہ السلام کو جب سب سے پہلی بڑی ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. سورہ علق کی 5 آیتیں سب سے پہلی بڑی کے طور پر اتری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا اور انہیں نے لکھا کہ حضور نے آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں 4 مرتبہ دیکھا. باقی تو روزانہ ہی اصلی حالت کیا تھی کہ ان کا اپنا سر آسمانوں سے اوپر، 7 آسمانوں سے اوپر، ان کے اپنے پیر 7 زمین کے نیچے، اور 600 بازو اللہ نے ایسے دیے تھے. اگر 2 پر کھولتے، 2 بازو کھولتے، پوری دنیا ان میں ڈھکتے. ایسا طاقتور ترین فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ نے جب پہلی مرتبہ دیکھا تو طبیعی طور پر اندر سے خبر کی تعریف کی. کس کے پاس گئے؟ اپنی بیوی کے پاس، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہا خدیجہ سمجھلونی خدیجہ مجھے کچھ چادر پڑا ہے، مجھے بخار سے محسوس ہوتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سرکار، میرے شوہر نامدار، آپ تو اچھے تھے، کہ آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ رات کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے ایک اجنبی شکل کو دیکھا. کوئی نئی چیز پیش آتی ہے تو شوہر یہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی سے اس کو شیئر کرے، اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کر کے دیکھو آج یہ بات پیش ہے، آج یہ ہوا. آپ علیہ السلام کے حضرت خدیجہ سے اس کا تذکرہ کیا اور پھر آپ نے کہا کہ خدیجہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں خلاف نہ ہو رہا، ختم نہ ہو رہا. لیکن بیوی تھی بیوی، اور واقعی آپ علیہ السلام کی اہلیہ آپ نے کیا تسلی، کیا ڈھارس بتائی، کیا دل کو تسلیوں سے بھر دیا. آج کی خواتین کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے. اگر ہمارا اپنا شوہر چلاتا ہے قرضوں کے بوجھ کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ، دکان کے کاروبار کے نقصان کے ساتھ، کہیں کچھ پریشانیوں کے ساتھ، اس کی اپنی پریشانی کو چاہتا ہے تو اپنی بیوی سے سناؤ، اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کرو. اور بیویوں کا حال یہ ہے وہ سب سے پہلے اپنی خواہشات کی لسٹ تیار رکھتے ہیں کہ اگر میرا شوہر رات کو آئے تو آج یہ کہنا ہے کہ یہ پردے پرانے ہو گئے نئے خریدنا ہے، یہ برتن پرانے ہو گئے نئے خریدنا ہے، بچوں کو کپڑے دلانا ہے، میرے اپنا زیور 10 سال ہو گیا شادی کے بعد آپ نے انگوٹھی نہیں لائی. بیوی کی خواہشات الگ ہے اور شوہر اپنی پریشانیوں کی طرح الگ مبتلا ہے. بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ آنے والے شوہر کو مسکرا کر ویلکم کرنا، مسکرا کر اسے استقبال کرنا، گھر کے اندر اس کے کھانے پینے کا، اس کے مزاج کا، اس کی صحت کا خیال رکھنا. جیسے حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ گھر کس طرح نہیں ہو سکتے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ خوبیاں رکھی ہے، انک لتصل الرحیم، آپ تو رشتے ناطوں کو جوڑتے ہیں۔ حضور کی بڑی صفت تھی رشتوں کو جوڑنا۔ آج ہم اپنے خاندان کو دیکھیں، ہمارے رشتے کتنے ٹوٹے ہوئے، ہم اپنے خاندان والوں کے ساتھ محبت سے ملنا، محبت سے رہنا، ان کو اپنے گھر بلانا، ان کے پاس جاتے ہوئے کچھ ہدیہ لے کے جانا، اپنے خاندان کے لوگوں کے اندر بھی کرنا۔ رشتہ داری کا پاسو لحاظ یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی۔ تھوڑی کوئی بات پیش آ جائے، کوئی ہمارے متعلق تھوڑی سی بات کہہ دیں، آج اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی رشتے توڑنے کے لیے کہتا ہو اور ہم اس کے روز رشتے جوڑنے کی اندر صلہ رحمی۔ تو حضور کی عادت یہ تھی لتصل الرحیم، آپ رشتوں کو جوڑتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی وَضَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کوئی مصیبت زدہ آدمی نظر آتا حضور سب سے پہلے اس کی مدد کرتے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، کوئی آدمی بوجھ لے کے جاتا حضور اس کا بوجھ اپنے سر کے لیے۔ وَتَقْرِئُ الزَّيْفَ، کوئی مہمان آتا اس کی مہمان نوازی کی جاتی۔ یہ خوبیاں حضور کے اندر۔ تو حضرت خدیجہ نے ان خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہرگز ضائع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہتا کہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں یہ کوالٹیز ہیں۔ اپنے شوہر کو تسلی دینا، ڈھارس بتانا، اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنا، اس کے دل کو تسلیوں سے بھرنا، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ نے اپنا جان مال سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ کی جتنی بچیاں ہیں، 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، چاروں سارے درمیان سے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے۔ 3 لڑکے ہیں، تینوں میں سے 2 حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، صرف تنہا قاسم ہے جو ماریہ بنتیہ سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس تحفے ملا کرتے ہیں، دوسری بیویوں کے پاس حضرت خدیجہ کی تعریف کرایا کرتے ہیں۔ ایک موقع پر تو جبرائیل تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام دے۔ کیا نیک خاتون، کیا نیک خاتون تھی، اللہ تعالیٰ سلام دے رہے ہیں حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ خدیجہ سے کہو اللہ تعالیٰ سلام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مال کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ مال کی وجہ سے بڑا بن جائیں گے، بنگلوں کی وجہ سے بڑا بن جائیں گے، عہدے اور پوزیشن کی وجہ سے بڑا بن جائیں گے، خدا کی نگاہوں کے اندر مچھر کے پاس زیادہ سے نہیں بنتے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی ایک خیر کو بھی پانی کا گھونٹ پینے کو نہ دے۔ آپ دیکھیں گھروں کے بعد دنیا بڑی سونا چاندی حلال کی کوئی تمیز نہیں کمائی کے اندر، سب کچھ کھا کے جمع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس دنیا کی کوئی قیمت ان کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں اس بندے کے جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کے رسول کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں جو بندہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے دین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب کرتا ہے۔ اس لیے بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غیروں کے طرز پر، غیروں کے چال چلن پر، غیروں کی سوچ و فکر میں زندگی گزار کے ہم سب سے کامیاب ہو جائے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز افاق کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو فاتبعونی، تم میری اتباع حضور کی اتباع کرو۔ ہمارے گھرانوں کے اندر آپ علیہ السلام سنتیں ہونی چاہیے۔
کہ کھانا کیسے کھائیں جیسے حضور نے سکھایا. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ قل بسم اللہ وقل بیمین وقل مما یلین. آپ نے فرمایا کہ دیکھو بسم اللہ کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو تمہارے سامنے سے بھی وہ کھاؤ. تین چیزیں آپ نے بتائی، بسم اللہ کہہ کے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور تیسرا فرمایا کہ جو برتن میں تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے اس میں سے. تو یہ کھانے کا طریقہ ہے، کھانے کی سنت حضور نے بچوں کو سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھایا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم الصبیان، بچوں کے پاس سے گزرتے تو حضور بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں کو سلام کیا. آج ہمارے ٹھکانوں کے اندر کھانا کھایا جاتا ہے لیکن دسترخوان نہیں بچھاتے. بہت سے گھرانے ہیں جہاں پر دسترخوان نہیں جاتے ہیں. وہ آدمی ہے پلیٹ پر دالیاں کھاتے، چھوٹا بھائی آیا پلیٹ میں دالیاں کھانے لگے، بچی آئی اسکول سے وہ پلیٹ میں دالیاں اوپر میں بیٹھ، پورا گھر اپنی اپنی پلیٹ میں ڈالتا ہے، جس کو جہاں پڑتی ہے بیٹھ کے کھاتا. اس کے اندر گھر کی برکت ہے. گھر کی برکت یہ ہے کہ دسترخوان بچھا کر گھر کے بڑے چھوٹے ایک ساتھ مل کے کھائیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گھر کی روزی میں برکت ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسے وسیع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی غیروں کے طریقے میں کھا رہے ہیں، غیروں کے طریقے میں جی رہے ہیں. تو گھر کے پیسوں میں برکت کیسے ہو کہ گھر میں دسترخوان بچھا کر چھوٹے بڑے مل کر آپس میں کھائیں گے، گھر کے لوگوں میں محبت بھی ہوگی، روزی روٹی میں برکت بھی ہوگی. دسترخوان کے ساتھ کھانا حضور کی سنت ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو آدمی سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کرے کہ گھر کی برکت کیسے کرے. ہمارے گھر کی برکت ہے کہ اعمال کے ساتھ. آدمی یہ نہیں کہ 1,00,000 روپے کما کے لایا گھر کی برکت ہوگی، نہیں. گھر کی برکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ. گھر میں داخل ہوتے ہوئے آدمی سلام کر کے داخل ہوگا اور پھر یہ گھر برکتوں کا ذریعہ اور خزینہ بن جائے گا. آپ علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک بڑی سنت، اس کو ذکر کر کے اپنی بات پوری کرو. آپ نے فرمایا ایک صحابی رسول سے کہ دیکھو بیٹا، بڑی محبت کے ساتھ بیٹا کھاؤ، معاذ رضی اللہ عنہ، اور یہ کہا ان قدر کا اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی دشمنی نہ ہو تو اپنے دل کو صاف رکھو. اپنے دل کے اندر کسی مسلمان عورت، کسی مسلمان مرد، کسی اپنے رشتے دار، کسی بھائی بہن کے تعلق سے کسی قسم کی دشمنی، عداوت، غصہ، حسد یہ نہ ہو سکے تو دل کو صاف رکھو. آپ نے فرمایا سنتی کے میرا طریقہ. پوری حدیثوں کے ذریعے دو چیزیں ایسی ملتی ہیں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری سنت ہے. ایک تو نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا، جیسا کہ ہم عام طور پر سنتے بھی ہیں نکاح سنتی ہے، ایسے ہی آپ نے اس کے بارے میں فرمایا دل کو حسد سے، کینے سے پاک رکھنے کے بارے میں فرمایا وذالک من سنتی کے میرا طریقہ. پھر آپ نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، کہ دیکھو جو میرے اس طریقے کو زندہ کرے گا اس سے محبت کرے. آپ نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے وہ قیامت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا اتنی بڑی دولت ہے. آپ کس پہ فرما رہے ہیں؟ میری محبت پر. حضور کی محبت کس پر ہے؟ حضور کے طریقے پر ہے. اور حضور کے طریقوں میں سے طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو ہر ایک کے تعلق سے پاک و صاف رکھو.
آج ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، ہمارے دل کس کس کے ساتھ دشمنی ہے، عداوت میں، بغض میں، ہم دوسرے کو برا کریں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں برے ہیں، ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے، ہم اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم اس میں برے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سب سے اچھے نہیں، ہم اپنے آپ کو برا کہیں، دوسرے کو اچھا کہیں، یہ طریقہ پسند کرتا ہے۔ آدمی ہر ایک کے ساتھ محبت سے ملنے والا، قدردانی کے ساتھ رہنے والا، یہ اللہ کو، اللہ کے رسول کو بڑا پسند ہے۔ خواتین کی بھی ذمہ داری ہے اپنے دلوں کو اپنے رشتے داروں کے تعلق سے پاک و صاف رکھنا، نوازوں کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے گھروں کے اندر بیویوں کا نہیں بلکہ دینی تعلیم کا انتظام، حضور کی محبت اور حضور کے طریقوں کے سیکھنے سکھانے کا انتظام کرنا، یہ گھروں کے لیے سب سے بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی مبارک سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس تک اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔